علیکم، میں امداد سمرو۔ ہم اسلام آباد میں ہیں اور اسلام آباد سے بڑی بڑی خبریں نکلنے والی ہیں اور دو بڑے فیصلے اسلام آباد میں ہو چکے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا فیصلہ جو اسلام آباد میں ہے وہ تو ہے عمران خان صاحب کے متعلق، اور دوسرا بڑا فیصلہ جو اسلام آباد میں تقریباً ہو چکا ہوا ہے وہ بھی عمران خان صاحب سے ہی متعلق ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے جو کام رکوانے کے لیے پورا آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، لانگ مارچ کر رہے ہیں، پہلے 56 جلسے کر چکے، یہ میں نہیں ہونے دوں گا، سلطان رائی کی طرح یہ شادی نہیں ہو سکتی، تو وہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ ہے آرمی چیف کا تقرر، نئے آرمی چیف کا تقرر۔ حکومت نے مشاورت کا عمل جو ہوتا ہے باضابطہ، وہ آغاز اس کا کر دیا ہوا ہے حکومت نے، اور اب خبریں جو ہیں اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ممکن ہے کہ اسی ہفتے ہو جائے، یعنی نومبر کے پہلے ہفتے اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو بڑا فیصلہ عمران خان صاحب کے متعلق ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ، کسی بھی قسم کی بات چیت اور پھر کسی بھی قسم کی فیس سیونگ عمران خان صاحب کو نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی بار یہ گزارش کی ہے کہ عمران خان صاحب جو لانگ مارچ کر رہے ہیں، جو جلسے کر رہے ہیں، جو انہوں نے تحریک اٹھائی ہوئی ہے، وہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں، اس کا پریشر نہیں بن پا رہا، وہ باؤنس بیک کر رہا ہے۔ وہ عمران خان صاحب کے اوپر پریشر آ رہا ہے، عمران خان صاحب کے اوپر اپنی جماعت سے، اپنے قائدین سے، اپنے کارکنوں سے پریشر آ رہا ہے کہ جی خان صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ میں کلہ ہی کافی ہاں، آپ کا بھائی روک دے گا، تو وہ کیا ہو، ابھی تک تو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اب حکومت جو ہے عمران خان صاحب کے پریشر میں نہیں آئی اور نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب کو کسی قسم کی فیس سیونگ نہ دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب ایک صورت میں حکومت ریئیکٹ کرے گی، اور وہ صورت ہے امن و امان کی صورتحال اگر پیدا ہوتی ہے تو، اور وہ بھی حکومت بذات خود ریئیکٹ نہیں کرے گی، حکومت آرڈر کرے گی۔ یعنی حکومت کی فورسز جو ہوتی ہیں، جس کو ہم سویلین فورسز کہتے ہیں، وہ نہیں ہوں گی، بلکہ جو فوج ہے، جو بھی حکومت کا ماتحت ادارہ ہی ہے، اس کو متحرک کیا جائے گا، اس کو آرٹیکل 245 کے تحت میدان میں اتارا جائے گا۔ ابھی عمران خان صاحب آج گجرانوالہ، یعنی عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے وہ جمعے سے چلا ہے، اور آج ہے پیر، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر۔ ابھی تک عمران خان صاحب جو ہے، آج بلکہ منگل، ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں 5واں دن ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ گجرانوالہ میں پھنسے ہوئے، گجرانوالہ سے آگے نکل نہیں پا رہے۔ کل بھی چندہ قلعہ نہیں پہنچے تھے، پیچھے سے راستے سے کاموکی سے یا موڑ امن آباد سے عمران خان صاحب واپس چلے گئے تھے، اور چندہ قلعہ پہ لوگ انتظار کرتے رہے۔ چندہ قلعہ وہ مقام ہے جہاں سے گجرانوالہ شہر کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ پہلے تو خیر شہر سے کافی باہر تھا، لیکن ظاہر شہر بڑھ جاتے ہیں، تو چندہ قلعہ ایک الگ سے علاقہ تھا، لیکن اب وہ گجرانوالہ کی انٹرنس ہے، جس طرح لاہور کی انٹرنس ہوتی ہے، مطلب شاہدرہ سے آپ انٹر ہو جاتے ہیں یا ٹھوکر نیاز بیگ سے انٹر ہو جاتے ہیں، اسی طرح چندہ قلعہ جو ہے وہ انٹرنس ہے گجرانوالہ کا، داخلی راستہ ہے۔ تو خان صاحب وہاں بھی نہیں پہنچے تھے کل، اور وہاں سے بھی پیچھے مڑ گئے تھے۔ تو اس کو یہ جو عمران خان صاحب کا سلو موشن میں چلنا ہے نا، اور روزانہ 2-2 4-4 گھنٹے سفر کر کے پھر واپس لاہور پہنچ جانا ہے، اس سے اسلام آباد میں جو ہماری میل ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ کارنرز میں، کچھ حکومتی شخصیات سے، کچھ ادھر ادھر جو باخبر لوگ ہیں ان سے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا عمران خان اپنا حکومت کے اوپر کوئی پریشر نہیں بن رہا۔ وہ جو لانگ مارچ کا عمران خان صاحب پریشر بنانا چاہ رہے ہیں نا، وہ نہیں بن رہا۔ پریشر ہوتا ہے نا، لانگ مارچ کا ایک مومنٹم ہوتا ہے کہ آپ چلتے آؤ۔ وہ سندھی کا ایک شعر ہے، جہاں کے لیے مبارک ہوں وسیع پہ کہیں داجوں، یعنی چلتے ہی آ رہے ہیں، کہیں رکتے نہیں ہیں، قافلے شامل ہو رہے ہیں، مرکزی جلوس ہے چلتا آ رہا ہے، پھر رات کو کہیں تھک تھکا کے کہیں سستانے کے لیے رک جاتے ہیں، پڑاؤ کرتے ہیں۔ یہ پہلا لانگ مارچ ہے جسی کا کہیں کوئی پڑاؤ نہیں ہو رہا۔ تو جو بنیادی طور پر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پریشر حکومت نہیں لے رہی، کس کو ادارہ عمران خان صاحب کا پریشر نہیں لے رہا، تو لہذا حکومت کے بڑوں نے یہ ایک بار پھر اس فیصلے کا اعادہ کیا ہے۔ پہلے بھی میں کئی بار آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ حکومت عمران خان سے مذاکرات نہیں کرے گی، نہیں کرنا چاہ رہی، یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ کسی بھی قسم کے مذاکرات کر کے کوئی بھی رزلٹ آئے گا، بے شک اس میں بات حکومت کی مانی جائے گی۔ عمران خان صاحب باہر آ کر یہ کہیں گے یا ان کا وفد باہر آ کر یہ کہے گا کہ ہم نے اپنی بات منوا لی، تو اس کا حکومت کو ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ حکومت کے مقابلے میں پروپیگنڈا میں بہت تیز ہیں، ان کے پاس ڈیجیٹل میڈیا کا، سوشل میڈیا کا ٹول ہے، وہ بہت خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں یا بہت برے طریقے سے استعمال کرتے ہیں جو حکومت کے اگینسٹ جاتا ہے۔ تو حکومت اپنی کچھ کمزوریوں، کچھ کوتاہیوں یا بڑی کمزوریوں کوتاہیوں کی وجہ سے، اور عمران خان صاحب کو پروپیگنڈا کے اسکل کی وجہ سے،
ان کے ساتھ، اور پھر ظاہر ہے ان کا مطالبہ بھی کوئی آئینی نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ کسی قسم کی مذاکرات اور بات چیت نہیں کر رہا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں، ایک آدھا مہینہ آگے پیچھے اگر کر لیں گے حکومت تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا ہے۔ اب اس کی جو مذاکرات نہ کرنے والا جو اس کا سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس وہ آ گیا ہوا ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ رات گئے میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی جاری کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ ایک بار نہیں کئی بار اپنے ویلاگس میں گزارش کر چکا ہوں کہ مذاکرات حکومت عمران خان کے ساتھ نہیں کرے گی، حکومت عمران خان صاحب کو کسی قسم کی فیس سیونگ نہیں دے گی۔ اب وہ جو نواز شریف کا سرٹیفکیٹ ہے اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو فیصلہ بتا دیتا ہوں حکومت کا، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں، آئیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے مطابق H9 F9 پارک کے درمیان جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب سری نگر ہائی وے پر بیٹھے تھے، جہاں کے لیے عمران خان صاحب کی پارٹی نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو درخواست دے رکھی ہے، جہاں کے لیے عمران خان صاحب کی پارٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے کہ ہمیں یہاں جانے کی اجازت دی جائے، یہاں بیٹھنے کی اجازت دی جائے، تو وہاں پر اگر عمران خان صاحب آئیں گے تو حکومت، ابھی تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہم یہاں ان کو نہیں آنے دیں گے، لیکن حکومت کے اندر جو سوچ ہے، حکومت کے اندر جو ایک اپنا اپروچ ہے حکومت کے اندر، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیسے ہی اسلام آباد داخل ہوں گے اور آ کر دھرنا دینے کے لیے دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے تو وہاں عمران خان صاحب کا امتحان شروع ہو جائے گا، حکومت کا نہیں، عمران خان صاحب کا امتحان شروع ہوگا۔ تو حکومت چاہتی ہے کہ اس بار اس مچھلی کو پتھر تک جانے دیا جائے، پتھر چاٹنے کے بعد پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پتھر ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کو پتھر چاٹنے کے لیے حکومت کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد آ جائے، امن و امان کی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر اپنا فوج کو بلا لیا جائے گا، رینجرز کو بلا لیا جائے گا، پرامن ہوں گے تو آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے۔ وہ جو سرٹیفکیٹ ہے نواز شریف صاحب نے جاری کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نواز شریف صاحب نے ایک رات گئے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے 3 ٹویٹس کی شکل میں، بڑے عرصے کے بعد نواز شریف صاحب نے لمبی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ کرنے والا ابھی تک 2000 بندے اکٹھے نہیں کر سکا، عوام کی لاتعلقی کی وجہ سے شرنگیز جھوٹ ہیں، عوام کی لاتعلقی کی وجہ وہ شرنگیز جھوٹ ہیں جن کا کچا چٹھا قوم کے سامنے آ چکا۔ اس نے ایک کے بعد ایک جھوٹ اتنی بے دردی سے اور ڈٹائی سے بولا کہ DGISI کو مجبوراً اپنی خاموشی توڑ کر قوم کو سچ بتانا پڑا۔ اب یہ جو نواز شریف صاحب سیکنڈ کر رہے ہیں، وہ جو DGISI کی پریس کانفرنس ہے جس کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے اس دن جو ملاقات کی تھی ہمارے ساتھ، ہم ولاگرس اور یوٹیوبرس اور جرنلسٹوں کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری اجازت سے DGISI گئے تھے۔ پھر ایک اور اعلیٰ شخصیت سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم حکومتی شخصیت، سیاسی شخصیت، انہوں نے کہا تھا کہ اس کا نقصان تھوڑا ہوا ضرور ہے ہمیں DGISI کو سامنے لانے کا، لیکن عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے یا اس کو کم از کم توڑ کرنے کے لیے اس سے بہتر آپشن ہمارے پاس اور کوئی نہیں تھی۔ آگے چل کر میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ قوم کو سچ بتانا پڑا، جس کا جواب یہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی نہیں دے سکا، یعنی DGISI نے جو پریس کانفرنس کی ہے عمران خان اس کا جواب اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی نہیں دے سکے، اس لیے اس کا سارا زور حسب عادت صرف گالم گلوچ تک محدود ہے۔ میں نے شہباز شریف سے کہہ دیا ہے کہ یہ 200 کا جتھا لے کر آئے یا 2000 کا، نہ اس فتنے کا کوئی مطالبہ سننا ہے، نہ ہی اسے کوئی فیس سیونگ دینی ہے جس کے لیے یہ بےتاب ہے۔ وزیر اعظم کو اپنی تمام تر جو ہے وہ توجہ عوامی خدمت پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ تو اب یہ جو نواز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کو، اس بات میں 2-3 باتیں ہیں۔ وہ جو میں نے گزارش کی نا کہ 2 بڑے فیصلے ہو چکے ہوئے، اب ایک بڑا فیصلہ عمران خان ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں حکومت کے اوپر کہ جی آرمی چیف کے معاملے پہ مجھ سے مشاورت کریں۔ دوسرا یہ کہ میری مرضی پر انتخابات دیں، اور شہباز شریف صاحب نے جو کہا تھا کہ عمران خان نے ہم سے رابطہ کیا تھا مجھ سے اور مجھے کہا تھا کہ جی آرمی چیف کے تقرر پر ایک پیغام بھیجا تھا ایک مشترکہ دوست کے ذریعے کہ آرمی چیف کے تقرر پر ہم مشاورت کر لیتے ہیں، 3 لوگ آپ کے، 3 نام میرے، اور ان ناموں میں سے کسی ایک کا حتمی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم نے ان کو انکار کر دیا تھا۔ اب ایک پر ایک یہ ہے عمران خان صاحب بارگیننگ بیسیکلی عمران خان صاحب کر رہے ہیں الیکشن کے نام پر آرمی چیف کے تقرر کے لیے، ان کو ڈر ہے کسی شخصیت کا۔ اب وہ جو باتیں اسلام آباد کی فضاؤں میں وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید جس سے ڈر ہے شاید وہ والے جنرل بھی ہی آرمی چیف بن جائیں، اور اسی ہفتے شاید ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے، اور باقی پھر دن بچ جاتے ہیں جو 20 22 25 دن بچیں گے، وہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ الوداعی ملاقاتوں میں لگا دیں گے، اور نئے آنے والے جو آرمی چیف ہوں گے جن کا نوٹیفیکیشن اسی ہفتے متوقع ہے وہ آ کر اپنا کام کاج سنبھال لیں گے۔
وہ آ کر اپنا سنبھال لیں گے، سے مراد کہ اپنی جو ہوتا ہے ابتدائی آ کے چیزوں کو، معاملات کو سمجھنا، بریفنگز لینا شروع کر دیں گے۔ تو اب ان جو نواز شریف صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے، ان دونوں فیصلوں کے متعلق ان پر جو سرٹیفکیٹ اس کا جاری کر رہی ہے، اس کی تصدیق کر رہی ہے یہ اسٹیٹمنٹ نواز شریف کا، کہ عمران خان کو نہ فیس سیونگ دینی ہے، نہ عمران خان صاحب کی ڈکٹیشن میں آ کر آرمی چیف لگانا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا مدعا آرمی چیف کا ہے، مطالبہ الیکشن کا ہے، یعنی زبان پر الیکشن ہے، اور پیچھے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں وہ ہے آرمی چیف کے تقرر پر مشاورت۔ تو نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 10 لاکھ لوگ لانے کے دعویٰ کر رہا تھا عمران خان، لیکن وہ نہیں لا سکے، اس کے ساتھ چند ہزار لوگ ہیں، وہ 2,000 لوگ لائے یا 20,000 کا جتھا لائے، جتنے مرضی لے کر آئے، کسی قسم کی کوئی اس کو فیس سیونگ نہیں دینی۔ اب فیس سیونگ کا ماجرا کیا ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اب فیس سیونگ میں نے پہلے بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کو فیس سیونگ دینے کے لیے اگر بٹھائیں گے عمران خان صاحب کو ساتھ، تو عمران خان صاحب باہر آ کر اندر جا کر کمرے میں سارا کچھ گو اپ کر جائیں گے، دستبردار ہو جائیں گے ایک ایک مطالبے سے، جیسے اب ہوتے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد باہر آ کر پھر کہیں گے کہ جی میں نے ان کو گھٹنے ٹکوا دیے، دیکھا میں نے یہ کر دیا۔ تو اس وجہ سے انگیجمنٹ سے انکار کر رہی ہے حکومت، کسی بھی قسم کی عمران خان سے انگیجمنٹ۔ ایک شرط پر فیصلہ کر لیا گیا ہوا ہے، ایک شرط پر عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب پبلک میں پہلے یہ کہیں کہ جی میں انتخابات کے مطالبے سے وتھڈرا کر گیا ہوں، میں آرمی چیف کا جو معاملہ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی میں حکومت کو پریشرائز نہیں کروں گا، بارگیننگ کی نہیں کروں گا اس کے معاملے پر، یا وہ میرا مطالبہ نہیں ہے، پبلک میں آ کر کہیں گے اور شرط جو ہے ساری ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر وہ بیٹھتے ہیں تو ہم جمہوری لوگ ہیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے تو ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم بیٹھ جائیں گے، ہم بات چیت کرنے کو، ہمیں انکار نہیں ہے تو ہم بات چیت کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ تو عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ خان صاحب کو لگتا ہے یا وہ اس انتظار میں ہے کہ یار اسلام آباد کی طرف بڑھتے کہیں کوئی ماحول بن جائے، کہیں کوئی پیغام آ جائے، کہیں کوئی وہ جس طرح راحیل شریف نے پیغام بھیجا تھا دھرنے کے دوران کہ جی عمران خان صاحب آ جاؤ، کہیں کوئی ایسا سین بنے۔ لیکن اس بار ایسا ہے نہیں، کیونکہ سرخ لائن جو ہے نا، ریڈ لائن، وہ فوج کے ادارے نے، GHQ نے عمران خان کے متعلق کھینچ لی ہوئی ہے، اور اس کا اظہار انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کر لیا ہوا ہے۔ حکومت بالکل واضح ہے، لہٰذا اب عمران خان صاحب اسلام آباد آئیں گے تو وہی میں جو اکثر بات کہا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو پھر وہ بند گلی ہوگی، اور بند گلی نہیں بلکہ غار ہوگی، گفا ہوگا، اور ایسی غار، ایسا گفا ہوگا جس کے اندر عمران خان صاحب داخل ہوں گے، ایک بڑا سا پتھر اس کے آگے دروازے کے اوپر آ کے گرے گا اس کے راستے پر، اور پھر عمران خان صاحب کو وہاں سے نہ نکل پائیں گے، نہ کوئی نکال پائے گا۔ اس چیز کا احساس عمران خان کو بھی ہے، ان کی پارٹی کو بھی ہے۔ ابھی آج اسد عمر نے بھی پریس کانفرنس کی ہوئی ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں بحران سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ ہمیں انتخابات کی آپ تاریخ کا اعلان کر دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لانگ مارچ کرنے کے ساتھ ساتھ جب پریس کانفرنس بیٹھ کر کر رہے ہیں، پریس کانفرنسز میں مطالبے کر رہے ہیں، تو مطلب کہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ جو لانگ مارچ ہے اس کا جو امپیکٹ ہونا تھا، وہ جو مومنٹم بننا تھا، وہ ان سے بن نہیں پا رہا۔ پریشر جو ہے وہ واپس عمران خان صاحب پر آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اس پریشر کے ساتھ اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو کیا ہوگا، چند دن باقی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔